نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون إلى آخر الركوع. فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. بنی اسرائیل کا ذکر قرآن حکیم فرما رہا ہے. فرمایا کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ اے میری قوم اللہ کے احسانات جو تم پر ہیں ان کو یاد کرو. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بے شمار احسانات فرمائے. بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے نوازا اور موسیٰ علیہ السلام وہی انعامات یاد دلا رہے ہیں. ان میں سے کچھ انعام کا ذکر فرمایا اذ جعل فیکم انبیاء کہ اللہ نے تم میں انبیاء علیہ السلام بنائے. سارے تو انبیاء نہیں تھے. بنی اسرائیل میں سے کچھ انبیاء آئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک شرف عطا کیا کہ کسی قوم کے اندر نبوت کا ہونا اس قوم کے لیے بہت بڑا شرف ہوتا ہے، باعث شرف بات ہے. کسی قوم کے اندر ولایت ہو تو وہ فخر کرتے ہیں کہ فلاں ولی ہماری قوم سے ہوا تو وہ باعث فخر سمجھتے ہیں. تو جس قوم کے اندر اللہ نے نبوت رکھی ہو ان کے لیے کتنا بڑا فخر کی باعث ہوگی، کتنے بڑی فخر کی بات ہوگی. تو فرمایا اللہ نے تم میں نبی بنایا وَجَعَلَكُم مُلُوكًا اور اللہ نے تمہیں بادشاہ بنایا. یہ عجیب بات ہے، سارے تو بادشاہ نہیں تھے. تمہیں بادشاہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کہتے ہیں انگریزوں کی حکومت ہے. اب انگریز تو ایک ہی حکومت کر رہے ہیں، سارے تھوڑی کر رہے ہیں. انگریز کی حکومت ہے. کیا مطلب کہ وہ جو ہے ان کے کچھ افراد وہ حکومت کر رہے ہیں، ان کے کچھ قوانین ہیں. جیسے کہتے ہیں کہ بنو امیہ، اب سبھی بنو امیہ والے کے حکمران نہیں تھے. اسی طرح بنو عباس سبھی تو حکمران نہیں تھے، لیکن ایک قوم تھی ان میں سے جو حکمران تھے. اب سبھی کو کہا جاتی ہے بنو عباس. جیسے کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے، کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا نون لیگ کی حکومت. اب سارے تو حکومت میں نہیں ہیں لیکن ان کے جو افراد ہیں تو یہ غلبے کے طور پر کہہ رہے ہیں اذ جعل فیکم انبیاء تم میں سے نبی بنا دیے، وجعلکم ملوکا اور تمہیں حکومت عطا کر دی، وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین اور تمہیں وہ چیزیں عطا کی جو جہان والوں میں کسی ایک کو عطا نہیں کی گئی. اس وقت کے اعتبار سے تمہیں ساری نعمتیں عطا کی گئیں. اللہ تعالیٰ کے احسانات تم پر ہوئے جن کا ذکر آگے آ رہا ہے. یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم اے میری قوم داخل ہو جاؤ اس زمین میں جو پاکیزہ ہے، مقدس زمین، کیونکہ وہاں کثرت سے انبیاء مدفون ہیں. جب یہ قوم فرعون سے نجات پا کر آئی اور وہاں سے دریا عبور کر کے فرعون غرق ہو گیا، اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اب تم جاؤ اپنا اصلی وطن ملک شام بھی حاصل کرو، اور یہ جو تمہارا عارضی وطن ہے وہ تو میں نے تمہیں دے دیا بغیر کسی جنگ کے، بغیر کسی جو ہے نا حیل حجت کے. میں نے فرعون پر تمہیں غالب کر دیا، اب تم اپنا اصلی وطن بھی واپس لو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ارض مقدس میں داخل ہو، کتب اللہ لکم اللہ نے وہ تمہارے مقدر میں لکھ دیا. اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے وعدوں کا یہ مشاہدہ تو پیچھے دیکھ کرتے آ رہے ہیں. پھر اللہ نے وعدہ فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے وہ لکھ دیا ہے، لہذا تم اس داخل ہو اس شہر میں، وہ تمہارے ہاتھوں مفتوح ہو جائے گا. وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ اپنے پاؤں کے بل، پیٹھ کے بل نہ پھرو. فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ تم خسارے میں جا پڑو گے، خسارے کو نہ اٹھاؤ، لہذا اللہ کے حکم پر عمل کرو. قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ تو اس قوم کے 12 سردار تھے. اس قوم کے 12 سردار تھے. اب 12 سرداروں میں سے موسیٰ علیہ السلام نے سب کو بھیج دیا کہ تم جاؤ اور جا کر جائزہ لو اس قوم کا، اور سرداروں کو سمجھا دیا کہ واپس آ کر صحیح حقائق جو ہیں جس کی وجہ سے ہماری قوم پریشان ہو وہ بیان نہیں کرنے، بلکہ ان کی بزدلی ظاہر کرنی ہے کہ وہ بزدل قوم ہے. تو قدرتاً ایسے ہوا کہ یہ جب وہاں پہنچے تو ایک ان کا باہر آدمی نکلا ہوا تھا، عوج بن عنق اس کا نام تھا. اس نے 12 کے 12 کو گرفتار کر لیا اور لے گیا اپنے بادشاہ کے پاس، اور کہنے لگا کہ یہ دیکھو بادشاہ، یہ ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے آ رہے ہیں.
تو بادشاہ نے کہا کہ میں ان کو ختم کر دیتا ہوں، لیکن وہاں کے وزیروں نے، مشیروں نے یہ مشورہ دیا، نہیں، ان کو ختم نہ کرو، ان کو واپس بھیج دو، یہ ہمارے پیغام رساں ہوں گے، اپنی قوم کو بتائیں گے کہ اتنی بڑی ڈیل ڈول اور اتنی بڑی طاقت والے تھے، لہذا ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کرنا چاہیے۔ بادشاہ نے ان کی رائے منظور کی اور ان کو واپس بھیج دیا۔ اب یہ 12 واپس آئے، ان میں سے یوشع بن نون اور ایک دوسرے تھے صاحب، وہ تو صحیح بات جیسے موسیٰ علیہ السلام کی ہدایت ہی کرتے رہے، لیکن یہ جو باقی 10 تھے، انہوں نے آ کر اس قوم کے بارے میں ایسا خطرناک تبصرہ کیا، ایسا اس قوم کے بارے میں لوگوں کو بتلایا کہ وہ قوم ڈر گئی، وہ قوم بزدل ہو گئی۔ انہوں نے کہا ہم نہیں جائیں گے وہاں، جیسے آگے آ رہا ہے، کہنے لگے ان فیہا قوما جبارین، وہاں تو بڑے جبار قسم کے لوگ ہیں، زبردست قسم کے لوگ ہیں، طاقتور ہیں، ڈیل ڈول والے ہیں، جنگجو ہیں، جنگی سامان اسباب ان کے پاس ہیں۔ وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا، ہم ہرگز وہاں داخل نہیں ہوں گے، حتیٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا، یہاں تک کہ وہاں سے بھاگ جائیں، خالی میدان چھوڑیں تب ہم وہاں جائیں گے۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا، اگر نکلیں گے تو ہم داخل ہو جائیں گے، فَإِنَّا دَاخِلُونَ۔ قال رجلان من الذين يخافون، بولے وہ دو آدمی جو خوف کھاتے تھے، اللہ سے ڈرتے تھے، انعم اللہ علیہما، ان پر اللہ نے انعام فرمایا، وہ بولے ادخلوا علیہم الباب، ان پر حملہ تو کرو، دروازے میں داخل تو ہو، فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، بس تمہارے داخل ہونے کی دیر ہے۔ ان کے قد اگرچہ بہت بڑے ہیں لیکن بزدل ہیں، وہ ڈرپوک ہیں، تمہیں دیکھ کر، جہاد کا نام سن کر وہ بھاگ جائیں گے۔ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تم ہی غالب رہو گے، وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، اللہ کی ذات پر ہی بھروسہ کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان رکھتے ہو، اگر تمہارا ایمان ہے تو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو۔ قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها، بولے اے موسیٰ ہم ہرگز 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 وہاں کبھی نہیں جائیں گے، ما داموا فیہا، جب تک وہ وہاں ہیں، ہم نہیں جائیں گے۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، تو جا اور تیرے رب مدد کرے، جا کر لڑو، تم جاؤ اور تمہارا رب تمہارے ساتھ جائے، جا کر لڑو۔ اگر یہ حقیقت پر معمول کیا جائے تو پھر یہ تو کفر بنتا ہے کہ تو جا اور تیرے رب جا کر لڑے، ہم رب کی کھلم نافرمانی کر رہے ہیں۔ لیکن اس کو مجاز پر معمول کریں گے کیونکہ وہ کافر نہیں ہوئے، ان کے بعد بھی موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اپنے ساتھ رکھا، ان پر انعامات ہوتے رہے۔ اب معنی یہ کریں گے کہ آپ جائیں، آپ کا رب آپ کی مدد کرے گا، لہذا فقاتلا، اور آپ کی مدد سے تم قتال کرو گے، انا ہاہنا قاعدون، ہم یہاں بیٹھے ہیں، اس مجاز پر معمول کریں گے۔ قال رب انی لا املک الا نفسی، تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم کی جواب سنا تو غصے میں آ گئے، کہنے لگے اے میرے رب میں اپنی ذات کا مالک ہوں، واخی، اور اپنے بھائی پر میرا بس چل جائے گا، فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین، ہمارے اور اس گناہ گار قوم کے درمیان یا اللہ تو فرق پیدا فرما دے، تفریق پیدا کر دے، ہم یہاں نہ رہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس کے بعد کچھ عرصہ زندہ رہے، وہ بھی وفات پا گئے، حضرت ہارون علیہ السلام وہ بھی وفات پا گئے۔ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة، تو رب العالمین نے فرمایا کہ اب یہ زمین ان پر 40 سال کے لیے حرام کر دی گئی، ارض مقدس میں 40 سال تک داخل نہیں ہوں گے، یتیہون فی الارض، یہیں پر سرکردہ پھریں گے، فلا تأس علی القوم الفاسقین، آپ ان فاسق قوم پر افسوس نہ کیجیے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو بد دعا دی تو موسیٰ علیہ السلام سمجھے کہ شاید یہ کوئی جو ہے نا معمولی سزا دی جائے گی، لیکن اللہ نے 40 سال کے لیے ان کو قید کر دیا، تو موسیٰ علیہ السلام کو افسوس ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ایسی قوم پر افسوس نہ کرو۔ اب یہ قوم ایسی تھی جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مشاہدات آنکھوں سے دیکھ چکے تھے، جو مسلسل غلامی کے اندر تھے، فرعون کی غلامی ان پر مسلط تھی، فرعون کے یہ غلام تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سے نجات دی۔ اب یہ فرعون کے آگے آ رہے ہیں، فرعون کا لشکر پیچھے آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ لا رہا ہے، اور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم گزر گئے دریا سے، ہمیں دریا نے رستے دے دیے، اور یہ فرعون وہیں پر رکا ہوا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں فرعون کو وہیں کا غرق کر دیا گیا، اور یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بوسیدہ کپڑے نہیں ہونے دیے، کپڑے ہمارے بوسیدہ نہیں ہوتے تھے، جیسے جیسے کوئی بچہ بڑا ہوتا کپڑے بھی ساتھ بڑے ہوتے، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ دھوپ ہے تو اللہ تعالیٰ نے بادلوں کا سایہ کر دیا، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں پانی کی ضرورت ہے، اللہ نے 12 چشمے ایک پتھر سے نکال دیے، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ رات کو روشنی کی ضرورت ہے، ستون ان پہ اللہ نے لٹکا دیا، اور وہ جو ہے نا ساری رات اس قبیلے کو روشنی کرتا تھا۔ یہ سب مشاہدات دیکھنے کے باوجود اللہ نے وعدہ بھی کیا، کتب اللہ لکم، میں نے تمہارے لیے لکھ دیا، لیکن اس کے باوجود یہ قوم جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے وعدے پر یقین نہ کر سکی، تو پھر اللہ نے فرمایا فلا تأس علی القوم الفاسقین، ایسے نافرمان لوگوں پر آپ افسوس نہ کیجیے، کیونکہ یہ سب کچھ مشاہدہ کرنے کے بعد پھر بھی کھلم کھلا نافرمانی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنی نافرمانی سے بچائے۔
اور صحیح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقنا